نحن نتحدى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. كان أحمد يقول البدع بيننا وبينكم الجنائز. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، عمدة الأحكام في معالم الحلال والحرام عن خیر الانام محمد علیہ الصلاۃ والسلام، جس کے مؤلف ہیں الامام الحافظ عبد الغنی بن عبد الواحد المقدسی رحمہ اللہ تعالی۔ کتاب الصلاۃ کے ابواب چل رہے ہیں اور آج ہمارے ساتھ ہے باب الذکر عقیب الصلاۃ، فنبدأ على برکۃ اللہ۔ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فقال المؤلف عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم: باب الذكر عقيب الصلاة. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. وفي لفظ: ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير. تو مؤلف رحمہ اللہ یہاں پر جو باب باندھے ہیں اس کا ترجمہ ہے کہ باب الذکر عقیب الصلاۃ، ذکر کا باب ہے۔ عقیب کا مطلب ہے نماز کے فوراً بعد، عقیب الصلاۃ یعنی کہ نماز کے فوراً بعد جو ذکر کیا جاتا ہے اس کے تعلق سے مؤلف رحمہ اللہ نے باب باندھا ہے۔ تو پہلی حدیث جو لائے ہیں وہ ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث، جس کا اس حدیث کے الفاظ کا ترجمہ اس طریقے سے ہے کہ ان رفع الصوت بالذکر، کہ ذکر کے ساتھ آوازوں کا بلند ہونا، حین ینصرف الناس من المکتوبہ، جب صحابہ فرض نماز سے فارغ ہو جاتے تھے تو اپنے آواز کو ذکر سے بلند کرتے تھے، اونچی آواز سے ذکر کرتے تھے۔ کان علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں ایسا ہوا کرتا تھا۔ اور قال ابن عباس رضی اللہ عنہما، اور ابن عباس رضی اللہ عنہما یہ بھی کہتے ہیں کہ کنت اعلم اذا انصرفوا بذلك اذا سمعته، کہ میں جان لیتا تھا کہ سارے صحابہ نماز سے فارغ ہو گئے ہیں جب میں ان کی آواز میں سنتا۔ وفی لفظ، ایک اور لفظ میں یہ آیا ہے کہ ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا بالتکبیر، کہ ہمیں پتہ چلتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نماز سے فارغ ہو گئے ہیں جب ہم تکبیر سنتے، الا بالتکبیر، جب ہم تکبیر سنتے تو اس سے ہمیں پتہ جاتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ فرض نماز سے فارغ ہو گئے ہیں۔ تو یہ پہلی حدیث ہے جس کو مؤلف رحمہ اللہ نے یہاں پر ذکر کیا ہے، اور اس میں جو مسئلہ ہے وہ ہے نماز کے فوراً بعد جو ذکر کیا جاتا ہے اس کے تعلق سے۔ تو نماز کے فوراً بعد
ذکر کیا جاتا ہے، اور یہ مستحب ہے۔ یہ مستحب، اس کا حکم ہے کہ یہ مستحب ہے، یعنی کہ کرنے والوں کو اس کا بہت بڑا اجر ملتا ہے، اور اگر کسی نے اس کو چھوڑ دیا تو اس پر گناہ تو نہیں ہے، لیکن اس نے اپنے آپ کو ایک بہت بڑے اجر سے اپنے آپ کو اس نے محروم کر لیا ہے۔ تو نماز کے فوراً بعد کیا ذکر ہوتا ہے، اس میں اہل العلم کا اختلاف ہے، لیکن اس جو احادیث یہاں پر ذکر کیے گئے ہیں وہ سارے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیے گئے ہیں۔ اس میں جو بعض مسائل کا ذکر کیا ہے کہ وہ ہے کہ ذکر تو ہوتا تھا، نماز کے فوراً بعد ذکر ہوتا تھا، اور اونچی آواز سے ذکر کیا جاتا تھا۔ یہ پہلی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں سنتا تھا اور مجھے پتہ چل جاتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نماز سے، یعنی کہ فرض نماز سے وہ فارغ ہو گئے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، کئی اہل العلم نے اس کا ذکر کیا ہے کہ اس وقت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما چھوٹے تھے، نابالغ تھے، تو یہ فرض نماز میں حاضری نہیں دیتے تھے، کیونکہ جو نابالغ ہے اس کو فرض نماز تو واجب نہیں ہے، پر نماز کی تلقین دی جاتی ہے لیکن باجماعت اس پر واجب نہیں ہے۔ تو اسی لیے یہ الفاظ سے یہ حدیث ذکر ہوئی ہے کہ میں سنتا تھا اور میں جان لیتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ فرض نماز سے فارغ ہو گئے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس میں اس ذکر کے الفاظ بیان نہیں کیے گئے ہیں، لیکن دوسرے احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نماز کے فوراً بعد کون سے الفاظ ادا کیے جاتے ہیں۔ وہ ہے استغفار، لیکن یہاں پر جو حدیث ہے الا بالتکبیر، تکبیر سے بعض اہل العلم نے یہ معنی لیا ہے تکبیر اللہ اکبر کہنا، یہ انہوں نے اس کا معنی لیا ہے، تو یہ ان کا اجتہاد ہے۔ اور بعض اہل العلم نے یہ کہا ہے کہ تکبیر سے مراد آواز کو اونچا کرنا ہے، آواز کو بڑا کرنا ہے، جیسا کہ پہلی حدیث میں مؤلف رحمہ اللہ نے کہا کہ جب وہ، یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ فرض نماز سے فارغ ہو جاتے تھے تو اپنی آواز کو بلند کیا کرتے تھے، تو تکبیر کا معنی بلند کرنا بھی آتا ہے عربی میں۔ تو دونوں طرف اہل العلم کا اپنا اپنا اجتہاد ہے، اور فقہی مسائل، اس طرح کے جو فقہی مسائل ہیں جس میں اختلاف ہے، تو اس میں صحیح موقف یہ ہے کہ کوئی کسی کی تنقید نہیں کرے گا، کیونکہ کون صحیح ہے وہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو اگر وہ صحیح ہیں اور ان کے اجتہاد بھی صحیح ہے تو ان کو 2 ثواب دیے جائیں گے۔ اگر انہوں نے اجتہاد کیا ہے لیکن وہ صحیح نہیں ہے تو ان کو اجتہاد کا 1 ثواب دیا جائے گا۔ تو دونوں جو اقوال ہیں اہل العلم کے وہ اپنی جگہ درست ہیں، تو کبھی اس پر کبھی اس پر عمل کر لینا چاہیے، لیکن تنقید نہیں کی جائے گی۔ یہ اہل العلم اور خصوصاً فقہا اور ہمارے سلف کا موقف ہے کہ ایسے اجتہادی مسائل میں تنقید نہیں کی جائے گی، کسی کو غلط ٹھہرایا نہیں جائے گا۔ تو دوسرے جو عبادات ہیں اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ عبادت کے فوراً بعد استغفار ہی مشروع ہے، یعنی کہ شریعت میں کئی ایسے عبادات ہیں جس کے فوراً بعد استغفار کا حکم دیا گیا ہے۔ سب سے پہلے طہارت ہے، وضو ہے، تو وضو کے فوراً بعد ہم کیا کہتے ہیں؟ وضو کے فوراً بعد کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اور کہتے ہیں کہ اللہم جعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ تو یہاں پر بھی استغفار ہے۔ اور
قرآن پڑھنے کے بعد بھی یہی دعا پڑھی جاتی ہے، سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ اور اس کو کفارۃ المجالس بھی کہتے ہیں، جو مجالس و ذکر ہوتے ہیں جس میں تعلیم، تعلم، علم کی بات ہوتی ہے، اللہ سبحانہ وتعالی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا ذکر ہوتا ہے، قرآن کریم کا ذکر ہوتا ہے۔ تو ایسی مجالس کے بعد بھی جب ہم اٹھتے ہیں تو ایسی مجالس میں بھی ہم کفارۃ المجالس یہی دعا ہے، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ تو یہاں پر بھی استغفار کے ساتھ ہم مجلس کا خاتمہ کرتے ہیں۔ تو استغفار جو ہے وہ ہر عبادت کے بعد، یعنی کہ ہر عبادت نہیں، کئی عبادتوں کے بعد یہ استغفار مشروع ہے، یعنی کہ شریعت نے اس کی تلقین دی ہے کہ استغفار کریں۔ تو اسی لیے اہل علم نے جو یہ کہتے ہیں کہ تکبیر سے مراد اللہ اکبر کہنا نہیں ہے بلکہ استغفار کرنا ہے، تو انہوں نے ایسی مختلف احادیث سے بھی انہوں نے اس کو جوڑ کر، اس حکم کو جوڑ کر انہوں نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ نماز کے فوراً بعد بھی استغفار ہی کیا جائے گا۔ تو استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، یہ ایک قول ہے۔ دوسرا قول ہے جو اہل العلم نے تکبیر سے مراد اللہ اکبر کہا ہے، تو اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، تو یہ بھی ایک قول ہے، ایک یعنی کہ بعض اہل العلم کا، ایک طرف کا، لیکن دونوں استغفار پر متفق ہیں۔ اور استغفار کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، یہ بھی ایک اور حدیث میں آیا ہے۔ تو یہ بھی ہے۔ اور دوسرا جو دوسرے حدیث میں آتا ہے، اور اس یہاں پر بھی مؤلف رحمہ اللہ نے ایک حدیث اس کے تعلق سے انہوں نے یہاں پر اس کا ذکر کیا ہے کہ کلمہ توحید کا ذکر بھی انہوں نے یہاں پر کیا ہے، اور وہ لمبی دعا ہے، اس کی تفصیل آئے گی آنے والے حدیثوں میں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ نماز کے فوراً بعد ذکر ہے، اور ذکر کے مختلف الفاظ ہیں، اور اہل العلم نے کہا ہے کہ یہ عبادت کے بعد عبادت ہے۔ اور عائشہ رضی اللہ عنہا سے بھی ایک قول مروی ہے جس کے معنی کا مفہوم یہ ہے کہ یہ جو ذکر ہے یہ ایسا ہے گویا کوئی چیز کو ختم کرنے کے بعد اس کو اچھے طریقے سے صاف کیا جاتا ہے، تو اسی طریقے سے نماز کے فوراً بعد استغفار اور ذکر سے اس کو مکمل کیا جاتا ہے، اس کو صاف کیا جاتا ہے۔ کیونکہ ہم جتنا بھی کوشش کر لیں، جد و جہد کر لیں نماز میں خشوع اختیار کرنے اور پوری توجہ جو ہم پڑھ رہے ہیں نماز کے دوران، سورۃ الفاتحہ، قرآن کے آیات یا سورہ، تسبیح، جو بھی ہم پڑھتے ہیں قرآن میں، اور جو بھی ہمارے اعمال ہیں نماز کے جو بھی ہم پڑھتے ہیں نماز میں، نماز کے دوران، اور جو بھی ہمارے اعمال ہیں نماز کے دوران، اس پر ہم پوری توجہ کے ساتھ بھی اگر ہم کوشش کریں تو کچھ نہ کچھ خلل تو ہو ہی جاتا ہے اس میں۔ تو اگر ایسی حالت ہے ہماری کہ ہم یہ بات سے عاجز ہیں کہ ہم جتنا بھی چاہیں، جتنی بھی کوشش کریں، جتنی بھی جد و جہد کر لیں، ہم نماز کو مکمل طریقے سے اس کا حق ادا نہیں دے سکتے ہیں، تو ایسی حالت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم پر رحم کیا ہے اور ہمیں استغفار سکھایا ہے کہ ہم نماز کے فوراً بعد استغفار کریں، ذکر کریں، تاکہ جو بھی کمی پیشیاں ہوئی ہیں نماز کے دوران وہ درگزر ہو جائیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو معاف کرے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں نماز کا مکمل اجر ہمیں عطا کرے۔ تو یہ حکمت ہے ذکر کی نماز کے فوراً بعد، جس کو اہل العلم نے اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے۔ نعم، اس کے بعد عن وراد مولى المغيرة بن شعبة قال: أملى علي المغيرة بن شعبة في كتاب إلى معاوية
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ثم فوت بعد على معاوية ثم وفدت بعد على معاوية فسمعت يأمر الناس بذلك وفي لفظ وكان ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال وكان ينهى عن عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات. تو دوسری حدیث جو مؤلف رحمہ اللہ یہاں پر لائے ہیں وہ کہتے ہیں کہ عن وراد مولا المغیرہ بن شعبہ. المغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ صحابی ہے، اور وراد یہاں پر کہا گیا ہے مولا، تو مولا کا مطلب ہے کہ وراد المغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کے باندے تھے، لیکن المغیرہ نے ان کو رہا کر دیا تھا، یا ہو سکتا ہے کہ وہ المغیرہ بن شعبہ کی کفالت میں تھے، تو باندے تھے المغیرہ بن شعبہ کے، یا ہو سکتا ہے کہ ان کو رہا کر دیا گیا ہے. تو عموماً جس کو رہا کر دیا جاتا ہے تو انہی کو مولا کہتے ہیں. وہ وراد مولا تھے المغیرہ بن شعبہ کے. قال کہتے ہیں املا علی المغیرۃ بن شعبہ فی کتاب الی معاویہ، تو کہتے ہیں کہ المغیرہ بن شعبہ نے مجھے لکھنے کے لیے کہا. املا علیہ کا مطلب ہے کہ وہ کچھ کہتے ہیں تو ورات کو اس کو لکھنا ہے. کتاب الی معاویہ، تو معاویہ کی طرف، معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما وہ بھی صحابی ہیں، تو ایک صحابی دوسری صحابی کو ایک کتابت لکھ رہے ہیں، ایک خطاب لکھ رہے ہیں، جس میں یہ ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے فی دبر کل صلاۃ مکتوبہ، ہر ایک فرض نماز کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، وحدہ لا شریک لہ، اللہ سبحانہ وتعالی ایک ہے، اللہ سبحانہ وتعالی کا کوئی شریک نہیں ہے، لہ الملک و لہ الحمد، ساری ملکیت اللہ سبحانہ وتعالی کی ہے، وَلَهُ الْحَمْدُ، حمد و ثنا اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور اللہ سبحانہ وتعالی ہر ایک چیز پر قدرت رکھتے ہیں. اللہم لا مانع لما اعطیت، اے اللہ اگر کسی نے جو بھی آپ مجھے دے رہے ہیں وہ کسی کی طاقت نہیں ہے کہ اس کو کوئی منع کر سکے، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، اور اگر اللہ سبحانہ وتعالی نے کسی چیز سے منع کر دیا ہے تو کسی کے پاس یہ طاقت، کسی کے پاس یہ قدرت نہیں ہے کہ وہ مجھے عطا کرے. وَلَا يَنْفَعُ، اور نفع نہیں پہنچا سکتا ہے، ذل جد، الجد کہتے ہیں جس کے پاس بہت سارا مال ہے، جو غنی ہے، جس کے پاس بہت سارا مال ہے اس کو الجد کہتے ہیں. من کل جد یعنی کہ کوئی بھی مالدار ہو، کوئی بھی غنی ہو، وہ اس کی پورے مال کے ساتھ وہ نفع نہیں پہنچا سکتا ہے. اس کے بعد المغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں کہ ثم وفدت بعد على معاویہ، اس کے بعد معاویہ، وفدت کا مطلب ہے ایک جماعت کے ساتھ معاویہ کے پاس جانا، تو میں معاویہ کے پاس گیا، فسمعته یأمر الناس بذلك، اور میں نے سنا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ لوگوں کو اس کا حکم دیا کرتے تھے، اس دعا کا جو نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے، تو اس دعا کا حکم معاویہ لوگوں کو دیا کرتے تھے. وفی لفظ، اور ایک اور لفظ میں آتا ہے وَكَانَ يَنْهَى عَنْ قِيلَ وَقَالَ، كَانَ يَنْهَى کا مطلب ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا کرتے تھے قیل و وقال سے.
قیلا کا مطلب ہے ایسا کہنا کہ ایسا کہا گیا ہے، وقال کا مطلب ہے انہوں نے کہا. تو قیلا اس کو کہتے ہیں مجہول کا صیغہ، اور قالا یہ مثبت کا صیغہ ہے. تو قیلا وقال انہوں نے ایسے کہا، میں نے ان کو کہتے ہوئے سنا. اس طریقے سے ایسی باتیں پھیلانا، ایسی باتوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. وہ اضاعت المال، اور مال کو بیکار کرنے، اسراف کرنے سے منع کیا ہے. وہ کثرت سوال، اور زیادہ مانگنا، لوگوں کے پاس مانگنا ایسی چیزیں جو دوسرے لوگوں کے پاس ہے یا جنہیں تمہیں ضرورت نہیں ہے، ایسی چیزوں کو مانگتے پھرنا، اس سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عُقُوقِ الْأُمَّهَاتِ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عقوق کا مطلب ہے حق مارنا، ان سے الامہات کا ذکر ہوا ہے یہاں پر، ماؤں کا حق مارنا، ماؤں کے ساتھ برا سلوک کرنا، ماؤں کے ساتھ بدتمیزی بدتہذیبی سے پیش آنا، ان سے ایک غلط طریقے سے ان سے پیش آنا، یہ سارے حقوق میں آتے ہیں باتیں. تو امہات یعنی کہ والدین کے حقوق سے منع کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. وہ وعد البنات، وہ وعد کہتے ہیں، بنات کا مطلب ہے بیٹیاں، اور بیٹیوں کو زندہ دفن کر دینا، جیسے زمانہ جاہلیت کی عادت تھی. زمانہ جاہلیت میں جب بیٹی ہوتی تو باپ کا چہرہ غصے سے کالا پڑ جاتا، اور اس کو وہ فوراً اس کو دفن کر دیتا تھا. تو اس سے بھی اسلام نے منع کیا ہے. وَمَنْعٍ وَهَاتٍ، اور منع وہات کا مطلب ہے یہاں پر منع کرنا، یعنی کہ بخیل ہو جانا. تو بخیل یعنی کہ کنجوس، ایسی حرکتوں سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. تو یہاں پر جو حدیث ہے اس میں دراصل کئی اس میں فوائد ہیں، کئی مسائل ہیں، لیکن اہم بات یہ ہے کہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے معاویہ کو خطاب لکھا، یعنی خطاب لکھوایا ورات کے ہاتھ سے. تو اس حدیث کی شرح میں یہ بات آتی ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ جو شام کے امیر تھے، اور وہ شام کے پہلے حاکم بھی بنے، وہ شام میں تھے، اور المغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ وہ طائف میں تھے. یہ بات مشہور ہے کہ المغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، بعض صحابہ وہ طائف میں رہنے لگے تھے. سبحان اللہ، یہ تھوڑی کتابوں میں یہ بات آتی ہے کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا، طائف میں جا کر کیوں رہنا شروع کیا. یہ بات آتی ہے کہ انہیں خوف تھا کہ اگر ان سے کوئی گناہ ہو جائے، تو اگر وہ مکہ میں ہیں، حرم کے دائرے کے اندر ہیں، تو انہیں خوف تھا کہ وہ اس گناہ کا ہو سکتا ہے کہ وہ گناہ کا جو یہ ہے، اس کی جو پکڑ ہے اس گناہ کی، وہ زیادہ ہو نہ جائے. تو گناہ کرنے کے ڈر سے، یعنی کہ حرم کے حدود کے اندر رہتے ہوئے گناہ کرنے کے ڈر سے بعض صحابہ طائف میں رہنا شروع کر دیے تھے. سبحان اللہ، جب یہ صحابہ کی یہ حالت تھی، ان کو خوف تھا کہ اگر وہ گناہ کر بیٹھیں تو وہ گناہ کا پکڑ جو ہے وہ کئی گنا ہو سکتی ہے. تو اسی لیے اس ڈر سے وہ طائف میں رہنا شروع کر دیے تھے، حرم کے حدود کے باہر انہوں نے رہنا شروع کر دیا تھا. سبحان اللہ. تو ان کے بعد آنے والے لوگ، اور خاص کر کے ہم جیسے گنہگار جو آج کے زمانے میں رہتے ہیں، تو ہماری کیا حالت ہوگی. جب صحابہ کو یہ خوف تھا اپنے گناہوں کا، اور خاص کر کے حرم کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے اگر وہ گناہ کریں تو ان گناہوں کی پکڑ، ان گناہوں کی سزا زیادہ ہو سکتی ہے. تو اسی لیے اس خوف سے وہ باہر رہنا شروع کر دیے تھے. بہرحال المغیرہ بن شعبہ طائف میں تھے،
اور معاویہ رضی اللہ عنہ وہ شام میں تھے. تو معاویہ نے مغیرہ سے یہ طلب کیا تھا کہ مجھے کوئی حدیث بھیجیں. تو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے یہ جامع حدیث لکھوایا وراد کے ہاتھ سے اور معاویہ کی طرف انہوں نے بھیجا. تو اس میں ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ صحابہ ایک دوسرے سے احادیث پوچھا کرتے تھے اور اس حدیث کو روایت کیا کرتے تھے. یہ پہلی بات ہے. دوسری بات اس میں یہ ہے کہ اس کو کہتے ہیں روایت الاحاد، یعنی کہ ایک سند سے جو روایت کی جاتی ہے حدیث، یا اس حدیث کی سند میں ایک راوی ہو تو اس کو کہتے ہیں احد. تو ایسی حدیث عبادات کے مسائل میں، عقیدے کے مسائل میں لی جاتی ہے. یہ اہل السنہ والجماعت اہل الحدیث کا موقف ہے. لیکن اہل البدع اس کی مخالفت کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جو احاد روایت ہیں اس کو قبول نہیں کیا جائے گا. سبحان اللہ، یہ صرف ایک چال ہے اور ایک گمراہی ہے جو اختیار کرتے ہیں لوگوں کو سنت سے دور کرنے کے لیے. تو یہاں پر اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حدیث اگر ایک راوی سے روایت کی گئی تو اس حدیث کو قبول کیا جا سکتا ہے. تو معاویہ کو جو خطاب لکھا گیا تھا المغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے، تو اس میں ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ معاویہ حاکم تھے، معاویہ امیر تھے شام کے، اور المغیرہ نے یعنی کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے اس مقام کا احترام کرتے ہوئے انہیں نصیحت کے طور پر انہوں نے یہ حدیث ان کو لکھ کر بھیجا تھا. تو الدین النصیحہ، دین جو ہے وہ نصیحت ہے، جیسا کہ ایک اور حدیث میں آیا ہے. تو یہاں پر عمراء میں سے تھے معاویہ، اور مغیرہ نے ان کو نصیحت کے طور پر یہ حدیث ان کو لکھ کر بھیجا تھا. تو حدیث میں کیا ہے کہ ہر نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد، مکتوبہ کا مطلب ہے فرض نماز، تو ہر فرض نماز کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. تو یہاں پر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نماز عظیم عبادت ہے، اور عبادت کے بعد جو الفاظ ادا کیے جا رہے ہیں وہ ذکر ہے، اور سب سے بہترین ذکر ہے کلمہ توحید. تو یہ ذکر کلمہ توحید سے شروع ہوئی، لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، وحدہ لا شریک لہ، اللہ سبحانہ وتعالی ایک ہیں، لا شریک لہ، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے. تو اس میں توحید الالوہیہ ہے، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، کہ ساری ملکیت زمین اور آسمان اس کے درمیان جو بھی ہے یہ اللہ سبحانہ وتعالی کی ملکیت ہے، اس میں بھی کوئی شریک نہیں ہے اللہ سبحانہ وتعالی کا. وَلَهُ الْحَمْدُ، اور اللہ کے لیے ہر ایک حمد و ثنا محبت کے ساتھ، شکر کے ساتھ یہ اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ سبحانہ وتعالی ہر ایک چیز پر قادر ہے. کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے، کوئی بھی ایسا حکم نہیں ہے، کوئی بھی ایسا واقعہ نہیں ہے جس پر اللہ سبحانہ وتعالی کی قدرت نہیں ہے. اللہ سبحانہ وتعالی ہر ایک چیز پر قادر ہے. تو اس میں توحید الربوبیت ہے. اللہم لا مانع لما اعطیت، اے اللہ اگر تم مجھے کچھ دینا چاہو تو اسے روکنے والا کوئی نہیں ہے. ولا معطی لما منعت، اور اگر اللہ سبحانہ وتعالی منع کرنا چاہیں، نہ دینا چاہیں، تو کوئی بھی وہ دے نہیں سکتا ہے. ولا ينفع ذا الجد منک الجد، کہ کوئی بھی مالدار ہو، کوئی بھی غنی ہو، وہ اپنی دولت سے، اپنے مال سے وہ نفع نہیں پہنچا سکتا ہے. تو لا معطی لما منعت، المعطی یہ اللہ سبحانہ وتعالی کے ناموں میں سے ایک نام ہے جس کو حدیث میں ذکر کیا گیا ہے. بخاری کی حدیث ہے، اور وہ حدیث بھی معاویہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے. اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کا نام المعطی ہے. تو یہ جو الفاظ ہیں اس میں توحید الالوہیت ہے، توحید الربوبیت ہے، اور توحید الاسماء و صفات بھی ہے یہاں پر. اور اس حدیث کو، یعنی کہ اس دعا کو مختلف احادیث میں، دوسرے حدیثوں میں اور تفصیل سے اس کو بیان کیا گیا ہے. اس کے الفاظ ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وعلی کل شیء قدیر.
لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. تو یہ بھی ان یعنی کہ یہ دعا جو ہے یہ ذکر ہے نماز کے بعد، اس ذکر کو ان الفاظ کے ساتھ بھی دوسرے احادیث میں روایت کی گئی ہے، اور اہل العلم کہتے ہیں کہ اس میں لا الہ الا اللہ کی تفسیر ہے. لا الہ الا اللہ 3 بار دہرایا گیا ہے اس دعا میں. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، سب سے پہلے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، وحدہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک ہیں، لا شریک لہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے. دوسرا ہے لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے اور اللہ کے سوا ہم کسی کی بھی عبادت نہیں کرتے ہیں. ولا نعبد الا ایہ، صرف اور صرف اللہ کی ہی ہم عبادت کرتے ہیں. تیسرا ہے لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین، کہ ہم ہمارے دین کو خالص اللہ کے لیے کرتے ہیں. تو اہل العلم کہتے ہیں کہ یہ لا الہ الا اللہ کی تفسیر ہے. یہ 3 جملے ہیں، اگر آپ چاہیں تو احادیث میں دوسرے احادیث میں آپ اس کو تلاش کر سکتے ہیں، ان کو جمع کر سکتے ہیں. تو یہاں پر اس دعا میں لا الہ الا اللہ کی تفسیر بیان کی گئی ہے. اور اس کے بعد کہتے ہیں ثم وفدت بعد علی معاویہ، اس کے بعد معاویہ کے پاس آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ معاویہ نے لوگوں کو اس کا حکم دیا تھا، یعنی کہ یہ جو دعا ہے، جو عظیم دعا ہے، جو ہر فرض نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے، اس کا حکم معاویہ نے لوگوں کو دیا تھا. تو یہ بھی نصیحت ہے. معاویہ ایک حاکم ہونے کے ناطے انہوں نے اپنی رعایا کو یہ سکھایا، انہوں نے ان کو حکم دیا کہ یہ الفاظ، یہ حدیث، یہ دعا وہ ہر فرض نماز کے بعد وہ اس کو پڑھیں. تو یہ بھی نصیحت میں سے ہے. اور یہ جو حدیث ہے، جو جامع حدیث ہے، جس کو امام النووی رحمہ اللہ نے اپنی الاربعون یعنی کہ 40 پہ 2 حدیثیں ہیں، اس کتاب میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ الدین النصیحہ، کہ دین نصیحت ہے. قیل لمن یا رسول اللہ، تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ نصیحت کس کے لیے ہے؟ قال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا للہ، نصیحت دینا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے تعلق سے، ولی کتاب ہی، قرآن کے تعلق سے نصیحت دینا، ولی رسول ہی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے نصیحت دینا، ولی ائمۃ المسلمین و عامتہم، اور ائمۃ المسلمین جو مسلمانوں کے امام ہیں، امیر ہیں، حکام ہیں، خلفاء ہیں، ان کو نصیحت دینا، ان کے تعلق سے نصیحت دینا، اور عامتہم یعنی کہ عام لوگوں کو بھی نصیحت دینا. یہ سارا جو ہے نصیحت ہے. تو ایک یہ جامع حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ نصیحت، ان کے تعلق سے نصیحت دینا یہ دین ہے. تو معاویہ نے ایک حاکم ہونے کے ناطے اپنی رعایا کو نصیحت دیا اور ان کو یہ حکم دیا کہ یہ عظیم ذکر نماز کے فوراً بعد یہ ادا کریں. اور مؤلف رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایک اور لفظ میں یہ بھی آیا ہے، یعنی کہ ایک اور حدیث میں یہ آیا ہے کہ کان ینہا عن قیل وقال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیل وقال سے منع کیا تھا. تو انہوں نے جو بھی جن چیزوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے اس حدیث میں، ان ساری چیزوں کو انہوں نے ذکر کر دیا ہے یہاں پر. لیکن شاہد یعنی کہ جو دلیل ہے وہ ہے کان ینہا عن قیل وقال. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا کرتے تھے قیل وقال سے. قیل جیسے میں نے بتایا کہ ایسا کہا جاتا ہے، قال انہوں نے ایسا کہا. تو ساری باتیں جو بھی سنتے ہیں اس کو پھیلانا، اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. اور اسی لیے امام مسلم رحمہ اللہ، اب ان کی جو صحیح ہے، صحیح مسلم، اس کے مقدمے میں انہوں نے ایک حدیث لائی ہے جس کے راوی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. کہتے ہیں کہ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کہ ایک شخص کا جھوٹا ہونا کافی ہے، اتنا کافی ہے کہ ایک شخص جھوٹا ہے کہ وہ جو بھی سنتا ہے اس کو پھیلاتا ہے، جو بھی سنتا ہے اس کو
وہ پھیلا دیتا ہے لوگوں کے درمیان، تو ایسا شخص جو ہے وہ جھوٹا ہے۔ تو یہ حدیث میں، اور یہ حدیث ہے، اور ایک اور حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ نے ہی روایت کی ہے، جس کو امام النووی رحمہ اللہ انہوں نے اپنی کتاب الاربعون میں بھی اس کو ذکر کیا ہے کہ حدیث کے الفاظ اس طریقے سے ہیں کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر، اور جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، فلیقل خیرا، چاہیے کہ اگر وہ کچھ کہے تو خیر کی بات کہے، اچھی بات کہے، او لیصمت، یا خاموشی اختیار کرے۔ تو ان سارے حدیث سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم بات کریں تو اچھی بات کریں، خیر کی بات کریں، ورنہ خاموشی اختیار کریں۔ اللہ رحم کرے، آج کے زمانے میں جو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، باتیں ایسے پھیلاتے ہیں، ایسی رفتار سے پھیلاتے ہیں، بغیر کوئی تحقیق کے پھیلاتے ہیں۔ اللہ رحم کرے، اللہ کی پناہ سوشل میڈیا سے۔ آج سوشل میڈیا خیر نہیں بلکہ گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ مول لینے کا سبب بن گیا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ رحم کرے۔ تو کیوں مؤلف رحمہ اللہ نے یہاں پر یہ حدیث لایا ہے؟ وَكَانَ يَنْهَى عَنْ قِيلَ وَقَالَ، اس لیے کہ اگر انسان کو کچھ کہنا ہے تو اس کو اچھی بات کہنا ہے، خیر کی بات کہنا ہے، اور سب سے بہترین قول ذکر ہے، اور سب سے بہترین ذکر کلمہ توحید ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ واللہ اعلم، یہاں پر اسی لیے بعض اہل العلم نے اس حدیث کی شرح میں یہ کہا ہے کہ کان ینہی عن قیل وقال، یعنی کہ ایسے فضول باتیں سے، ایسی بیکار باتیں جس کا نفع تو نہیں ہے بلکہ نقصان پر نقصان ہو سکتا ہے، نقصانات ہو سکتے ہیں، تو ایسے قول سے بہتر ہے کہ انسان خاموشی اختیار کرے، یا اگر وہ کچھ کہے تو وہ اچھی بات کہے، خیر کی بات کہے۔ اور سب سے بہترین قول ذکر ہے، اللہ کا ذکر سب سے بہترین قول ہے، اور سب سے بہترین ذکر کلمہ توحید لا الہ الا اللہ ہے۔ اس کے بعد جو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، یہ محدث کی عادت ہے کہ وہ احادیث کو عموماً بلا وجہ وہ حدیث کے کچھ الفاظ نہیں ذکر کرتے ہیں، بلکہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ حدیث کو مکمل طریقے سے اس کو ذکر کریں۔ تو یہاں پر فائدے کے لیے مؤلف رحمہ اللہ نے ان ساری باتوں کا ذکر کیا ہے جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا کرتے تھے۔ اضاعۃ المال، مال کا بیکار کرنا، اسراف کرنا، فضول خرچی کرنا، وکثرت السؤال، اور لوگوں کے پاس مانگنا، وعقوق الامہات، والدین کا حقوق، ووعد البنات، بیٹیوں کا دفن کرنا، ومنعہات، اور کنجوسی کرنا، اس سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا۔ اور یہ جو دعا کے الفاظ ہیں، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، اس کی ایک جھلک ہمیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث میں بھی ملتی ہے۔ اس کو بھی امام النووی نے اپنی کتاب الاربعون میں اس کو جمع کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس سے کہا، یا غلام انی اعلمک کلمات، اے لڑکے، یعنی کہ عبداللہ بن عباس چھوٹے تھے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تھے، مدینہ کا دور تھا، تو اس دور میں عبداللہ بن عباس بہت چھوٹے تھے، تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو غلام سے مخاطب کیا۔ ایک غلام کہتے ہیں ایک چھوٹا لڑکا جو نابالغ ہے، اس کو غلام کہتے ہیں۔ کہا احفظ اللہ یحفظک، تم اللہ کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے حقوق کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کریں گے۔ لمبی حدیث ہے لیکن اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے اس کو باقاعدہ اسی طریقے سے روایت کیا ہے جس طریقے سے انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کو کہتے ہوئے سنا۔ اس حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ وعلم، اور جان لو کہ اگر وعلم ان القوم لو اجتمعوا ان يضروك لا يضروك الا بشيء قد كتب الله عليك، کہ اگر سارے لوگ جمع ہو گئے اور تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو وہ نقصان نہیں پہنچا سکیں گے سوائے اس نقصان کے جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمہارے لیے لکھا ہے۔
وَأَنَّ الْقَوْمَ إِذَا اجْتَمَعُوا أَنْ يَنْفَعُوكَ، اور اگر ساری قوم جمع ہو گئی اور تمہیں نفع دینے کے لیے کوشش کیا، لا ينفعوك الا بشيء قد كتب اللہ لك، سوائے اس کے جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمہارے لیے لکھا ہے، صرف اتنا ہی نفع پہنچا پائیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مقدر میں لکھ دیا ہے، تو چاہے وہ فائدہ ہو، نفع ہو یا نقصان ہو، اتنا ہی ہوتا ہے جتنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مقدر میں لکھا ہوا ہے۔ تو یہ سارے جو احادیث ہیں، یہ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ احادیث ہی احادیث کی شرح کرتے ہیں۔ جس طریقے سے قرآن کی ایک آیت یا ایک سورہ کی تفسیر کرتے ہیں، اسی طریقے سے احادیث بھی ایک دوسرے کی تفسیر اور ایک دوسرے کی تشریح کرتے ہیں۔ تو ہمیں یہ جو رابطے ہیں آیات کے درمیان، قرآن کی ایک آیت یا قرآن کے آیات کے درمیان، سوروں کے درمیان جو رابطہ ہے، احادیث کے درمیان جو رابطے ہیں، اور اسی طریقے سے قرآن اور احادیث کے درمیان جو رابطے ہیں، تفسیر اور تشریح کے جو رابطے ہیں، وہ ہمیں جاننا ضروری ہے۔ تب ہم دیکھیں گے کہ دین کتنا مکمل ہے اور قرآن اور حدیث کتنے، کیونکہ وہی ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ دونوں وہی ہے، قرآن بھی وہی ہے، نازل کیا گیا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے، اللہ کا سبحانہ وتعالیٰ کا کلام ہے، اور احادیث بھی وہی ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا گیا ہے اور ان کو سکھایا گیا تھا۔ تو اس سے ہم علم میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور ایمان بھی پختہ ہوتا ہے۔ تو یہ اس حدیث کے تعلق سے تھا۔ اور کئی مسائل ہیں لیکن وقت کی کمی ہے، دوسرے حدیث بھی پڑھ کر ہمیں باب ختم کرنا ہے، تو اسی لیے یہاں پر اس کو روکتے ہیں اور اگلی حدیث پر چلتے ہیں۔ نعم۔ عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا قد ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم، فقال وما ذاك؟ قالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا بلى يا رسول الله. قال تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة. قال أبو صالح فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال سمي فحدثت بعض أهلي هذا الحديث فقال وهمت إنما قال لك تسبح الله 33 وتحمد الله 33 وتكبر الله 33. فرجعت إلى أبي صالح فقلت له ذلك فقال الله أكبر وسبحان الله والحمد لله حتى تبلغ من جميعهن 33. تو یہاں پر جو حدیث جمع کیے ہیں مؤلف رحمہ اللہ نے، اس میں نماز کے بعد جو تسبیح پڑھی جاتی ہے اس کے تعلق سے ہے۔ الفاظ یہ ہیں کہ عن سمی مولا ابی بکر بن عبد الرحمن بن الحارث بن ہشام عن ابی صالح السمان عن ابی ہریرہ۔ تو یہ حدیث کی سند ہے، سمی ابو بکر کے مولا ہیں، ابو بکر روایت کرتے ہیں ابو صالح السمان سے عن ابی ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حدیث کی روایت اس طریقے سے ہوئی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ ان الفقراء المہاجرین، مہاجرین میں سے جو فقراء تھے، فقیر تھے، صحابہ، اتوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، فقالوا، اور کہا
قد ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم. ذهب أهل الدثور. أهل الدثور، دثور کا مطلب ہے جن کے پاس مال زیادہ تھا، ایسے صحابہ جو مالدار تھے، غنی تھے، وہ سارا ثواب لے کر چلے گئے. بالدرجات العلا، اونچے درجات کے جو نیک کام ہیں، نیکیاں ہیں، وہ لے کر چلے گئے. والنعیم المقیم، یعنی کہ اجر، ثواب، نعمتیں سارے وہ لے کر چلے گئے. یہ پیسے والے تھے صحابہ. فقال وما ذاک، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ کیسے؟ قالوا، انہوں نے کہا یصلون کما نصلی، کہ جو مالدار صحابہ تھے وہ نماز پڑھتے ہیں جیسا ہم نماز پڑھتے ہیں. ویصومون کما نصوم، اور وہ روزے رکھتے ہیں جس طریقے سے ہم روزے رکھتے ہیں. وَيَتَصَدَّقُونَ وَلَا نَتَصَدَّقُ، لیکن وہ صدقہ دیتے ہیں، اپنے مال سے صدقہ دیتے ہیں اور ہم نہیں دے سکتے ہیں. وَيُعْتِقُونَ وَلَا نُعْتِقُ، وہ باندے رہا کرتے ہیں لیکن ہم ایسا نہیں کر سکتے ہیں، ہمارے پاس باندے نہیں ہیں جن کو ہم رہا کر سکیں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا افلا اعلمکم شیئا، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہیں سکھاؤں تدرکون بہ من سبقکم، کہ جو تم سے مسابقت کر گئے ہیں، آگے بڑھ گئے ہیں اجر کمانے میں، تم بھی ان کی برابری کر سکو گے اگر تم نے ایسا کیا اجر کمانے میں. وَتَسْبِقُونَ بِهِ مَنْ بَعْدَكُمْ، اور تمہارے بعد جو آنے والے ہیں ان سے تم مسابقت کر جاؤ گے. وَلَا يَكُونُ أَحَدٌ أَفْضَلَ مِنْكُمْ، اور تم میں سے کوئی بہتر نہیں ہو سکے گا. إِلَّا مَنْ صَنَعَ مِثْلَ مَا صَنَعْتُمْ، سوائے ایسے کہ اگر وہ جو تم کرتے ہو وہ کرے گا تو تبھی وہ جا کر تمہاری برابری کر سکے گا. قالوا بلا، تو جو فقراء تھے مہاجرین میں سے انہوں نے کہا بلا، یقیناً اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. قال، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تسبحون. تسبحون کا مطلب ہے تسبیح کہنا، یعنی کہ سبحان اللہ کہنا، اسی کو کہتے ہیں تسبیح. سبحان اللہ کہنا اس کو تسبیح کہتے ہیں. وتکبرون، تکبرون کا مطلب ہے اللہ اکبر کہنا. تو سبحان اللہ، اللہ اکبر. وتحمدون، یعنی کہ الحمدللہ کہنا. تو یہاں پر 3 صیغے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، سبحان اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ. دبر کل صلاۃ، یعنی کہ ہر نماز کے بعد، یعنی کہ ہر فرض نماز کے بعد. 33 مرہ، 33 مرتبہ. سبحان اللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 33 مرتبہ اور الحمدللہ 33 مرتبہ کہیں، تو کل ملا کر 99 ہوتے ہیں. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سکھایا. تو ایسا کرنے والا، اس حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ ایسا کرنے والا ہر فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ کہے گا تو اس کو اتنا اجر ملے گا جتنا ایک مالدار، ایک غنی اپنے مال سے صدقہ دیتا ہے اور باندوں کو رہا کرتا ہے. قال ابو صالح کہتے ہیں فرجع فقراء المہاجرین، پھر اس کے بعد واپس آئے جو مہاجرین میں سے فقراء تھے، وہ واپس آئے. انہوں نے کہا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر انہوں نے کہا فقالوا سمع اخواننا اہل الاموال بما فعلنا، تو جو مالدار صحابہ تھے انہوں نے سن لیا جو ہمیں سکھایا گیا تھا اور جو ہم کر رہے تھے. ففعلوا مثلہ، تو انہوں نے بھی ایسا ہی کیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فقال ذلك فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، تو یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ اپنے فضل میں سے جس کو چاہے جو چاہے دے سکتے ہیں. قال سمی، تو سمی کہتے ہیں کہ فحدثت بعض اہلی،
تو میں نے اپنے اہل یعنی کہ گھر والوں سے یہ حدیث ان کو سنایا. فقال، تو کسی ایک نے کہا وہمتا، یعنی کہ تمہیں وہم ہوا ہے. انما قال لك، بلکہ تمہیں یہ کہا گیا تھا کہ تسبح اللہ 33، یہ تسبیح 33 مرتبہ، وتحمد اللہ 33، الحمد للہ 33 مرتبہ، وتکبر اللہ 33. تو یہاں پر تسبیح اور تحمید اور تکبیر، یعنی کہ سبحان اللہ، الحمد للہ، اللہ اکبر. تو یہاں پر ترتیب کی تصحیح کی گئی ہے، لیکن عدد ایک ہی ہے، یعنی کہ 33 مرتبہ. فرجعت الى ابی صالح، تو سمی کہتے ہیں کہ میں واپس ابو صالح کے پاس گیا. فقلت له ذلك، تو جب میں نے یہ ذکر کیا، فقال اللہ اکبر وسبحان اللہ والحمد للہ، تو انہوں نے یہاں پر بھی تکبیر پہلے کیا، پھر سبحان اللہ، اس کے بعد الحمد للہ. حتی تبلغ من جمیعہن 33، جب تک کہ تم ایک ایک کے 33 مرتبہ نہ کہہ دو، تم کو ایسا کہنا ہے. تو یہ جو روایت ہے، اس میں جو ہمیں پتہ چلتا ہے وہ یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد تسبیح یعنی کہ سبحان اللہ، تحمید، الحمد للہ اور اللہ اکبر 33 مرتبہ، یہ 33 مرتبہ کہنا یہ مشروع ہے، یعنی کہ مستحب ہے. یہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تسبیح، تحمید اور تکبیر ہے، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے. تو اس روایت سے علماء کہتے ہیں کہ ترتیب ضروری نہیں ہے. اگر کوئی سبحان اللہ پہلے کہے، الحمدللہ بعد میں کہے، اللہ اکبر بعد میں کہے، وہ بھی صحیح ہے. اگر کسی نے سبحان اللہ پہلے کہا، اللہ اکبر اس کے بعد کہا، اور اس کے بعد الحمدللہ کہا، یہ بھی صحیح ہے. تو جیسا ابو صالح نے کہا کہ پہلے اللہ اکبر کہو، اس کے بعد سبحان اللہ، اور اس کے بعد الحمدللہ، تو یہ بھی جائز ہے. یعنی کہ ترتیب ضروری نہیں ہے، بلکہ سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر 33 مرتبہ کہنا، یہی تسبیح ہے جو سنت ہے ہر نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد. تو یہ پہلی بات ہے. دوسری بات یہ ہے، جیسا کہ ابو صالح نے کہا کہ اس کو الگ الگ بھی کر سکتے ہیں یا اس کو ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں. اگر ہم کہیں سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 33 مرتبہ، تو ایسا بھی جائز ہے. ایسا بھی کہہ سکتے ہیں کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر بھی ایسا کہہ کر بھی 33 مرتبہ اس کو مکمل کر سکتے ہیں، جیسا ابو صالح نے کہا کہ حتی تبلغ من جمیعہن 33، تو ایسا بھی کر سکتے ہیں، ویسا بھی کر سکتے ہیں. تو دونوں طریقے ان روایات سے ثابت ہیں. تو ایک اور حدیث میں یہ آتا ہے کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر کہیں گے، اور اگر اس کے بعد ہم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد علی کل شیء قدیر، اگر یہ پڑھ لیں گے تو 100 مکمل ہو جائیں گے. تو یہ بھی ایک اور حدیث میں آیا ہے. اور کتب السنن یعنی کہ سنن کی جو کتابیں ہیں، ابو داؤد، ابن ماجہ، النسائی، اس میں بھی یہ بھی الفاظ آئے ہیں کہ یہ ایک طریقہ ہے تسبیح کا، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر 33 مرتبہ، اور 100 کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ. تو یہ ایک طریقہ ہے. سنن کی کتابوں میں یہ بھی آیا ہے کہ اس میں ایسا ذکر کیا گیا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر 25 مرتبہ، 25 مرتبہ سبحان اللہ، 25 مرتبہ الحمدللہ، 25 مرتبہ لا الہ الا اللہ اور 25 مرتبہ اللہ اکبر. اس کا بھی ذکر آیا ہے. اور اس میں بھی ایسا ہی ہے، چاہے تو ہم 25 مرتبہ سبحان اللہ کہیں، اس کے بعد 25 مرتبہ الحمدللہ کہیں، اس کے بعد 25 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہیں، اور اس کے بعد 25 مرتبہ اللہ اکبر کہیں. ایسا بھی کر سکتے ہیں. یا ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، ایسا بھی پورا جملہ ایسا جوڑ کر، چاروں جو تسبیحات ہیں ان کو جوڑ کر ایک جملہ بنا کر بھی اس کو 25 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں. تو یہ بھی احادیث میں آیا ہے. کل ملا کر یہ بات ہے کہ ذکر ہے، ذکر اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی تسبیح، اللہ کی تعظیم، اللہ کی تحمید، اللہ کی تکبیر، یہی
سنت ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد اس طریقے سے ذکر کیا جائے. اس کے بعد عائشہ رضی اللہ عنہ. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام فنظر إلى أعلامها نظرة فلما انصرف قال اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. الخميصة كساء مربع له أعلام مربع له أعلام مربع. والأنبجانية كساء غليظ. تو عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کے ساتھ مؤلف رحمہ اللہ نے یہ باب ختم کیا ہے، جس کے الفاظ یہ ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی فی خمیصۃ لها اعلام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لباس پہنا تھا جس پر اعلام یعنی کہ اس پر کچھ نقش نگاری تھی، اس پر کچھ تصویریں تھی. تصویر کا مطلب ہے انسان یا جانور کی نہیں، بلکہ دوسری کچھ چیزوں کی تصویریں تھیں. فنظر الى اعلامها نظرہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اس لباس پر پڑھی. فلما انصرف قال، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو گئے تو انہوں نے کہا اذهبوا بخمیصتی هذه، اس کو لے لو. خمیص کا مطلب ہے یہاں پر جو کہا گیا ہے الخمیصہ کساء مربع له اعلام، یعنی کہ ایک ایسا کپڑا جو تقریباً ثوب کی طرح ہوتا ہے لیکن ڈھیلا ڈھالا ہوتا ہے. اور مربع کا مطلب ہے جو کوئی چارکونی چیز کو مربع کہتے ہیں اربع سے، اور اس پر کچھ یہ تھے اعلام کا مطلب ہے کچھ نشانیاں تھیں اس پر. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو لے لو، اس کو لے کر جاؤ الی ابی جہم، ابو جہم کے پاس جاؤ اور اس کو دے دو. اور انبجانیہ، یہ ایک اور کپڑا ہے انبجانیہ، جس کی تعریف میں یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ ساؤن غلیظ، یعنی کہ یہ ایک ایسا کپڑا تھا جو تھوڑا موٹا ہوتا ہے اور تھوڑا یعنی کہ رف ہوتا ہے کپڑا. غلیظ موٹا کپڑا اور تھوڑا رف کپڑا، ایسا کپڑا لے کے آؤ، یعنی کہ ایسا ثوب لے کے آؤ جو اس کپڑے سے بنا ہوا ہے. انبجانیہ جس کو کہتے ہیں وہ لے کے آؤ، یعنی کہ سادہ کپڑا ہے، اس پر کوئی نشانی، کوئی نقش و نگاری، کوئی تصویر، کچھ نہیں ہے اس پر. تو ایسا کپڑا لے کے آؤ. فَإِنَّهَا أَلْهَتْنِي آنِفًا عَنْ صَلَاتِي، اس لیے کہ جو الخمیصہ تھا اس کپڑے نے مجھے میرے نماز میں، اس کپڑے نے مجھے خلل کر دیا میرے نماز میں. الہتنی آنفاً عن صلاتی، تو اس کپڑے کی وجہ سے میرے نماز میں خلل ہوا. تو یہ کہہ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کپڑا نکال کر دے دیا، اور سیدھا سادہ کپڑا جس پر کوئی، یعنی کہ سادہ کپڑا جس پر کوئی نشانی نہیں ہے، کوئی ڈیزائن نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، اور جو تھوڑا موٹا ہے، اس کپڑے کا ثوب منگا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہن لیا. تو یہاں پر باب سے کیا تعلق ہے؟ کیونکہ یہاں پر یہ کپڑے کا ذکر ہے اور یہ ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی اس کپڑے پر، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں خلل ہو گئے. تو اللہ عالم، لیکن بعض اہل العلم نے یہ ذکر کیا ہے اس حدیث کی شرح میں، یعنی کہ اس کتاب کی شرح میں، عمدۃ الاحکام کی شرح میں، انہوں نے ذکر کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے اور انہوں نے یہ بات کیا کہ یہ کپڑے کو لے لو کیونکہ اس کپڑے نے میری نماز میں خلل کیا ہے، اور دوسرا کپڑا لے کے آؤ جو سادہ ہے، جس پر کوئی چیز نہیں ہے. تو
تو علماء نے یہ کہا ہے کہ اس حدیث کو اس لیے یہاں پر لایا گیا ہے کہ اگر کوئی نماز کے فوراً بعد کچھ بات کرتا ہے اور اس کے بعد ذکر کرتا ہے تو یہ جائز ہے، یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ نماز کے بعد ذکر ہی کرنا ہے، وہ بہتر ہے، لیکن اگر کوئی ضرورت کی بات اگر کوئی کر دیتا ہے نماز کے فوراً بعد اور ذکر کے پہلے، یعنی کہ نماز اور ذکر کے درمیان اگر کوئی بات کرتا ہے، کوئی ضرورت کے طور پر کوئی بات کرتا ہے تو وہ بھی جائز ہے، واللہ عالم۔ اور جو نماز کے بعد جو اذکار ہیں اس کے متعلق بھی کئی دوسرے احادیث بھی آئی ہیں۔ ہم نے صرف یہاں پر جو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک والحمد للہ کل شیء قدیر، وہ جو حدیث ہے، وہ جو دعا ہے، اس کو ہم نے اس حدیث میں دیکھا۔ اس کے بعد تسبیح اور تحمید اور تکبیر، سبحان اللہ الحمد للہ اللہ اکبر، اور سبحان اللہ الحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، یہ اس کے تعلق سے بھی ہم نے حدیث دیکھی۔ اور دوسری جو دعائیں ہیں، جو مسنون دعائیں ہیں، اور جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ پڑھا کرتے تھے، وہ سب سے پہلے فجر کی نماز ہے۔ فجر کی نماز کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے کہ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ تو یہ فجر کی نماز یہ بھی مانگا کرتے تھے۔ اور اس کے پہلے جو حدیث گزری ہے کہ اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اس میں بھی شاید یہ بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ اس کو بعض اہل العلم نے کہا ہے کہ تسلیم کے پہلے پڑھنا چاہیے اس دعا کو، یا تسلیم کے بعد یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور آیت الکرسی کا بھی ذکر آیا ہے کہ آیت الکرسی جو پڑھتا ہے فرض نماز کے بعد، جو آیت الکرسی پڑھتا ہے، تو جب وہ پڑھ کر فارغ ہوتا ہے تو اس کے اور جنت کے درمیان صرف اس کی موت ہے، یعنی کہ اگر وہ تو اس کی وفات اس موقع پر ہو گئی تو وہ جنتی ہے، جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو آیت الکرسی کا بھی ذکر آیا ہے۔ اور یہ بھی ذکر آیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حسن حدیث ہے، فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک والحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر 10 مرتبہ پڑھتے تھے۔ تو یہ حسن حدیث ہے۔ اور اس دعا کی فضیلت یہ بتائی گئی ہے کہ اگر کسی شخص کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہو تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بھی ذکر آیا ہے ان الفاظ کے ساتھ۔ تو کئی اذکار ہیں نماز کے بعد پڑھنے والے اذکار، اور اہل العلم نے یہ بھی کہا ہے کہ استغفار جو ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، یہ جو دعائیں ہیں استغفار اور یہ دعا، یہ ہر نماز کے بعد پڑھنا چاہیے۔ صرف فرض نماز کے بعد ہی نہیں ہے، بلکہ سنت اور نوافل کے بعد بھی اس کو پڑھنا بہتر ہے۔ لیکن تسبیح اور تحمید اور تکبیر اور تحلیل کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ کہنا، اس کی مشروعیت فرض نماز کے بعد ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ یہاں پر رکتے ہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ اللہم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتوفیقا واصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين۔ اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولعلمائنا ولولاة أمورنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ بارك الله فيكم أجمعين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم